السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں ہیں؟ اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ بیٹے، ہم لوگ جو ہے نو ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں، اور ہم پریویس کلاس میں ملکات الصباح پڑھے تھے۔ اس میں الحاکم الزاہد، حاکم اور زاہد یہ دو ضد ہیں ایک دوسرے کی، مگر ایسے بھی محبوبان خدا ہوئے ہیں یہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلے ہیں، جیسا کہ آگ اور پانی کو ساتھ لے کے چلنا، دن اور رات کو ایک ساتھ لے کے چلنا، ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ زاہد کنارہ کش، گوشہ نشین، محو رہنے والا، اللہ کی یاد میں، کھانے کی، پانی کی، بیوی کی، بچوں کی، کوئی چیز کی اس کو حاجت ضرورت نہیں، زاہد۔ حاکم بادشاہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، محل، رولر، حکم چلانے والا، یہ دونوں ضد ہیں۔ چلیے انشاءاللہ تعالی اس پہ آج ہم کلام کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ الحاکم الزاہد، یہ ہماری ٹاپک ہے۔ ہم جو ہے یہ پڑھیں گے کہ زمانوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹائم اینڈ پیریڈ کے حساب سے، جیسا کہ فار ایگزامپل اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے پہلے کا جو پیریڈ تھا اس کو دور جاہلی کہتے ہیں۔ دور جاہلی سے مراد وہاں لکھنا پڑھنا لوگ کم جانتے تھے، لیکن خود مختاری بہت زیادہ، میں صحیح، میں جو بولا صحیح، جھگڑا فساد، ایسا بہت زیادہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ جھگڑنا، کسی کا ریسپیکٹ کم سے کم کرنا یا نہیں کرنا، اپنے کو آپ دوسرے کو تو، اس طرح کا جو پیریڈ تھا اس کو دور جاہلی۔ آج بھی کچھ لوگ جب ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، یا اچھے لوگ بھی ہونے کے باوجود کرتے ہیں کہ جاہل ہیں آپ، جاہل ہے سے مراد کہ جان بوجھ کے انجان مار دینا بھی جہالت ہو جاتا ہے، جہالت کر رہے ہیں آپ، اس طرح کے۔ تو وہ جو پیریڈ تھا دور جاہلی سے مبعوث کیا گیا ہے۔ جو ہسٹری کے جاننے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور کوئی زمانوں کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے، پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، پھر امام حسن، یہ پوروں کی جو زندگی تھی، یعنی جو یہ حاکم رہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمانے سے دور اسلام شروع ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد 2.5 سال تک حضرت ابوبکر صدیق خلافت کی ذمہ داری سنبھالے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق 10 سال، پھر حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور لاسٹ میں حضرت امام حسن 6 مہینے تک۔ تو یہ جو پیریڈ رہا اس کو دور اسلام کہا گیا یہاں تک۔ اس کے بعد دور اموی شروع ہوا۔ امیر معاویہ بلکہ ایک صحابی رسول ہوئے ہیں، وہاں سے ان کی حکومت سے، وہاں سے بادشاہت کا اخراج ہوا، وہاں سے بادشاہت شروع ہوئی۔ تو وہ جو پیریڈ تھا، اس پیریڈ کو دور اموی کہا گیا۔ وہ بھی ایک لمبا پیریڈ رہا۔ اسی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وغیرہ کا معاملہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد دور عباسی بول کے ایسے آیا پیریڈ۔ تو بہرحال ہم جس پیریڈ کے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے الحاکم الزاہد،
یہ جو ہے دور اموی پیریڈ کا ہے، دور اموی پیریڈ کے ہے۔ اب یہ پیریڈ میں ایک بادشاہ ہوئے جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز۔ ان کے متعلق آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ دنیا سے بے رغبتی کرنا یعنی کیسا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی کرنا یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، بالکل کنارے پہ آ جانا، ایسا نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑ دینا۔ موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ۔ موت کیا کرتی ہے؟ تمام چیزوں کو چھڑا دیتی ہے، جتنے بھی خواہشات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کو کیا کرتی ہے؟ موت ختم کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے صاحب، آدمی پڑھا ہے، اب ہے بول صاحب ہے تو شیروانی ہونا، کرتا ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، تمام چیزیں ہونا۔ مر گئے تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بنگلہ ہونا، گاڑی ہونا، ہاں بیوی ہونا، بچے ہونا، سب ہونا، دوست ہونا، احباب ہونا، بریانی ہونا، دعوتہ ہونا، سب نہیں صاحب۔ موت کیا کرتی ہے؟ سب سے فارغ کرا دیتی ہے، اور کوئی مر گیا اس آدمی کو یہاں بلاتا بھی نہیں ہے، نہیں۔ بہرحال تو جو ہے بولنا صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ذکر یہاں پہ چل رہا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کے متعلق آج ہم پڑھیں گے، اور ان کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی کہ ایسا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا اسلام پر جب مسلمان ایمان لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لانے کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے کہ میں اسلام لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے لوگوں کو ڈرانے کا۔ اس زمانے میں 360 بت مکے میں قابض تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، سب جانتے تھے۔ قریب اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال اور بی بی خدیجہ کی 50 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ جانتے تھے، یہ تمام چیزیں دیکھ چکے تھے۔ 40 سال سے سرکار دیکھ رہے تھے، 50 سال سے بی بی خدیجہ دیکھ رہی تھیں یہ تمام چیزیں۔ اس کے باوجود جب سرکار یہ فرمائے تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام بڑھتا گیا تو کفاران قریش جو ہے مسلمانوں کے لیے دائرہ تنگ کر دیے۔ ایک وقت ایسا آیا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شعیب ابی طالب ایک وادی میں جو مسلمان ایمان لا چکے تھے، جو ایمان لانے والے جو لوگ تھے، ان کو محصور، ان کو قید کر دیا گیا۔ اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، بی بی خدیجہ بھی تھیں۔ تو ویسے پیریڈ میں حالات اتنی زیادہ مشکل ہو گئی زندہ رہنا کہ مسلمان مرے ہوئے جانوروں کا چمڑا بھون کر کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی جو کسی اور کے غلام تھے، وہ اپنے بغل میں چھپا کے کوئی چیز لاتے تو سرکار کئی دنوں کے بعد تناول فرماتے تھے۔ ایسا سخت دور تھا۔ ایسے سخت دور میں کہ کیا ایسی رہیں گا ہمارے ساتھ، کبھی ہمارے حالات بدلیں گے بھی، ایسا ایک خیال جو تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت مسلمانوں پہ ایسا آئے گا کہ مسلمان زکوٰۃ لے کے پھریں گے تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ لے کے پھریں گے یعنی سب مالدار ہو جائیں گے، کسی کو حاجت نہیں رہے گی، کسی کو حاجت نہیں رہے گی۔ یہ جو جس کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ پیریڈ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ وہ پیریڈ رہا اللہ کے رسول نے جس کی بشارت فرمائی تھی۔ اب کوئی بھی چیز آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ کیسا ہوا، کوئی بھی چیز کے پیچھے کار فرما کون ہے۔ اب آپ جو میری باتیں سن رہی ہیں،
آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے زیور کے لیے چن لیا ہے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ تو ظاہراً آپ کو امی دکھ رہے ہیں، بابا دکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ کئی پشت پہلے بھی آپ کے واسطے محنت ہوئی ہے۔ آپ کے دادی، پردادی، پڑنانی جو نیک رہے، ان کی نیکی لوٹ کے آپ کے پاس سے آ رہی ہے، آپ کے پاس سے آ رہی ہے۔ ان کا کوئی عمل ایسا محبوب رہا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو طالبان علم کے لیے چن لیا ہے، علم کے حصول کے لیے چن لیا ہے۔ جیسا کہ میرے بارے میں بھی یہی ہے کہ میرے اوپر پیچھے میرے دادا پردادا کوئی نیک رہے، جس کا فضل میرے کو مل رہا ہے۔ علم کے زیور سے اللہ نے مجھے آراستہ کر کے آپ کا استاد بنایا ہے۔ تو یہ کیسا، میں آپ کو اس کے پیچھے سناتا ہوں۔ یہ جو عمر بن عبدالعزیز رہے، یہ واقعہ جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا، ابھی حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام حسن، پھر اس کے بعد معاویہ کا پیریڈ، یہ پیچھے اتنا پیچھے آنا ہے آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کا یہ عمل تھا کہ رات میں کپڑے بدل کر، جو بادشاہت کے ہوتے تھے وہ بالکل عام لباس وسا پہن کر اپنی کانسٹیٹنسی میں، اپنی جہاں آپ رہا کرتے تھے، پوری اپنے علاقے میں گھوما کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک وقت آپ جا رہے تھے تو ایک گھر میں سے آواز آنے لگی، تو آپ کیا کیے، وہاں پہ رک گئے، رک کے بولے کیا آواز آ رہی ہے یہاں سے، کیا باتیں ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں گے۔ سن رہے تو ماں بیٹی کو اٹھا رہی ہے، ماں بیٹی کو اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ، دودھ نکال اور دودھ میں پانی ملا دے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دودھ نکالنے کے کام کرنے والے ہیں، جس کو ہمارے پاس گولی یا یادو وغیرہ کا معاملہ بتاتے ہیں، نام ان کو دیا جاتا ہے۔ تو دودھ نکال اور دودھ میں پانی ملا دے۔ تو ماں بیٹی اٹھتی ہے اور اٹھ کر کہتی ہے اے ماں کیا تجھے نہیں معلوم، دیکھیے آپ غلط بولیں کہ اے ماں کیا تجھے نہیں معلوم کہ حضرت عمر کا حکم ہے۔ دیکھیے آپ الفاظ پہ غور و فکر کریے کہ حضرت عمر کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملائیں۔ تو ماں کہتی ہے ارے وہ یہاں دیکھ رہے ہیں کیا، ملا دے۔ تو بچی فوراً کہتی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ قربان جائیے، دیکھیں یہ جو نیکی تھی، یہ جو لفظ اور یہ جو استقامت کہ عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، یہ بات حضرت عمر اپنے کانوں سے سن کر اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔ گھر جا کر وہ بچے اور اس کے ماں باپ کو بلاتے ہیں اور پھر اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، بلا کے وہ بچی شادی کے قابل رہتی ہے تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں اے میرے بچوں یہ لڑکی کو دیکھ لو، اگر تمہارے کو یہ لڑکی پسند ہے تو میں تمہارا نکاح اس سے کروا دیتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک نیکی کا ریوارڈ، وہ بالکل نیچے طبقے کی بولی ہے، اور یہ امیر المومنین، اور آپ کی حکومت اتنی وسیع کہ افریقہ تک آپ کی حکومت، یہ بول لیجیے کہ آپ کی جیسی حکومت کسی نے نہیں کی، نہ اتنا بڑا ایریا ہوا، اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے خلیفہ جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ویسے اپنے شہزادے سے کہہ رہے ہیں کہ اے بچے، میرے بیٹے لخت جگر، تم یہ لڑکی کو دیکھ لو، اگر یہ تمہارے کو پسند ہے تو میں تمہارے نکاح اس سے کرا دیتا ہوں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فیوچر کے بارے میں ہمارے سرکار کو بھی نہیں معلوم تھا، غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ جس کو چاہے وہ علم عطا کیا ہے۔ ہمارے سرکار کا تو معاملہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اللہ جس کو چاہا وہ اس میں سے، وہ خیرات میں سے، وہ وہ علم میں سے عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو، یہ اور اس کو ایڈوانٹیج بولے، اور ایک بیٹے ایک چیز ہے اس میں، اس کی نسل میں، دیکھیے آپ حضرت عمر بشارت دے رہے ہیں، یہ بچی کی نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا۔ دیکھیے آپ، تو حضرت عاصم
جو تھے آپ کے صاحبزادے، آپ بولے بابا میں کر لیتا ہوں، آپ کر لیے۔ آپ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ لڑکی کی شادی، وہ جب لڑکی بڑی ہوئی، دیکھیے ٹائم اینڈ پیریڈ، یہ ان کی شادی ہوئی، پھر ان سے ایک بچی پیدا ہوئی، یہ بچی شادی کے قابل ہوئی، پھر یہ بچی شادی کے قابل ہوئی، تو وہ بچی کی شادی ایک عمر ان کے ساتھ ہوئی جو عموی بادشاہ تھے، ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا تو ان کا نام رکھا گیا عبدالعزیز۔ عبدالعزیز سے شادی ہوئی، وہ پھر بچہ پیدا ہوا تو بچے کا نام رکھا گیا عمر بن عبدالعزیز۔ تو وہ جو نیکی تھی ادھر جو ماں ان کے نانی پڑنانی کے اندر، وہ جو ہے ٹرانسفر ہو کے عمر بن عبدالعزیز سے ظاہر ہوئی۔ اب لامحالہ وہ ایک شاہی گھرانے کے جانشین تھے، کون؟ عمر بن عبدالعزیز۔ ایسا ان کا معاملہ صاحب کچھ پوچھنا نہیں، گھر میں سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے، بچپنا سونے چاندی کے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے ہوا، جو ہم جو ہے مٹی کے ہاتھی گھوڑا سے کھیلتے ہیں، وہ جو ہے سونے کے جو بنے ہوئے۔ پھر جو ہے جیسا جیسا ان کی جو ہے تربیت ہے وہی شاہی انداز میں ہوئی کہ جو ہے صبح میں کا ڈریس کوڈ الگ، واش روم کو جانے کا الگ، وہاں سے آنے کا الگ، گھوڑے سواری کے لیے گئے تو الگ، کھانے کے ٹیبل پہ آئے تو الگ، باہر لوگوں سے ملنے کے لیے گئے تو الگ، سونے چاندی کے تار لگے ہوئے۔ پھر ان کی پرورش ویسی ہوئی، ان کے ٹیبل پہ بے شمار قسم کے کھانے، ان کی خدمت کرنے کے لیے بے شمار عورتیں جو باندیاں لونڈیاں وغیرہ بول کے ہوا کرتی تھی، وہ تمام چیزیں صاحب، اور ان کی جو بگی تھی اس میں کئی گھوڑے، اور ایک ایک گھوڑا جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا، اور اس کے جو ویلز تھے پورے سونے کے، اور وہ جو لباس پہنتے تھے اور اس کے اوپر جو عطر لگاتے تھے ایسا خوشبودار کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کے، ان کا برانڈ جو ہے عمر بن عبدالعزیز ادھر سے گزرے، کئی وقت تک وہ راستے سے خوشبو نہیں جاتی تھی، ایسے عظیم الشان۔ پھر وہ قابل ہوئے شادی کے، تو ان کی شادی ہوئی، تو پھر ان کے بچے بھی ویسی، پھر ان کے بچے یہاں ہوئے، وہ سب جو ہے نا وہی معاملہ داری چلتا رہا، کھانا معاملہ، جنگ، یہ تمام چیزیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ان کی بیوی کے لیے بھی بکسے بھر بھر کے سونے کے زیورات، آج جو پہن لیے پھر کبھی نہیں پہنا، ایک بار پہن لیے سونے سے، اور پہنانے کے لیے الگ ان کی خدمت کرنے والے، پیزے پہنانے والے الگ، چوڑیاں پہنانے والے الگ، بندی لگانے والے الگ، ہاتھوں کو مہندی لگانے والے الگ، ایسے زبردست ان کا معاملہ رہا۔ یہ معاملہ چلتے ہوئے پھر ان کا ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو جو ہے مسلمانوں کا بادشاہ، ان کے بابا کے بعد ان کو جو ہے ان کی تخت پہ بٹھا دیے، تو یہ 2.5 ایئرس تک اس پر بیٹھے رہے، 2.5 ایئرس تک۔ لیکن جیسے ہی آپ جانشین ہوئے، اس مسند پہ گئے، آپ نے کیا کیا؟ سب چھوڑ دیا، جتنا بھی آپ کے لیے عیش و آرام کا معاملہ تھا، جو سونے کے کپڑے تھے، یہ تھے وہ تھے، سب جو ہے نا نکال کے جو ہے نا آپ ایک سب سے پہلے آپ بیت المال بول کے بنائے، مسلمانوں کے لیے ویلفیئر ایسوسیشن ڈیولپمنٹ کے لیے ایک چیز بنائے، وہ بنا کے جو ہے پورے کا پورا مال اپنا وہ اس ویلفیئر میں ڈال دیے۔ پھر بیوی کے جتنے گہنے تھے وہ سب ویلفیئر میں ڈال دیے، ان کے جو گھوڑے چاکر سونے چاندی کے برتن وہ سب ویلفیئر ایسوسیشن میں ڈال دیے۔ پھر ان کے واسطے جتنا بھی ان کے پاس 100 عورتیں اور آدمی کام کرنے والے تھے، وہ سب کو جو ہے نا بولے نہیں صاحب میرے کو اتنے سب لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جو ہے انویسٹمنٹ، یہ جو پیسہ ہے سب ویلفیئر ایسوسیشن میں، یعنی جو کچھ تھا وہ سب ویلفیئر ایسوسیشن میں ڈال کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے رہے، ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے رہے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی کپڑے کا جوڑا تھا اور اس کے اوپر بھی کئی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جمعہ میں آپ آئے، جمعہ کے واسطے، تو جو ہے نا یہ عالم ہو گیا لوگوں کا، دیکھو پہلے جو ہے نظر نہیں اٹھا سکتے تھے، خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، پورے سر جھکے ہوئے، کوئی اٹھا کے نظر نہیں دیکھنا، بند رکھنا اور نیچے رکھنا سر۔ اب یہ عالم ہے کہ کمنٹس کر رہے ہیں، بولے کیا بات ہے امیر المومنین آپ لیٹ ہو گئے؟ تو بولے ایسا میرے پاس جو ہے ایک ہی کپڑے کا جبہ ہے، وہ دھو کے ڈالا تھا، جمعہ ہے بول کے وہ ذرا کچا رہ گیا تو سکھنے میں دیر ہوئی، اس لیے آئے تک دیر ہو۔ دیکھیے آپ
اور آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں تو کیا ہے صاحب، کئی پیوند لگے ہوئے ہیں جسم کرتے وہ آپ کے کرتے، اور اس کے برخلاف اب ان کی کانسٹیٹنسی کا یہ عالم ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھر رہے ہیں تو کوئی لینے والا نہیں، بولے نہیں صاحب ہم خوشحال ہیں، ہم خوشحال ہیں، ہمارے پاس بہت ہے. ایسے کمپنیز لگا دیے، ایسا جو ہے نا معاملہ کر دیے لوگوں کے واسطے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. پھر یہ معاملہ چلتے 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 پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپ ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچیاں جو ہے ایسا منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں. بولے اپنی بادی کو بلا کے بولے یہ کیا ہوا، بچی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو بولے سرکار بچی جو ہے ابھی پیاز اور دال کھائی ہے، کو پیاز کی بو آتی بول کے ہاتھ رکھے. ایک وقت تھا صاحب سونے چاندی کے پلیٹ، سونے چاندی کا ورق لگے ہوئے ہمہ قسم کے سالنے ہوا کرتے تھے. آج ان کے گھر کا یہ عالم ہے کہ وہ پیاز اور دال کھا رہے ہیں. آپ رو دیے، اپنی بچیوں کو بلائے اور اپنے سینے سے لگا کے بولے بیٹی حقیقت کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقت کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے سب. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ سب ختم ہونے والا ہے، سوائے خدا کی ذات باقی رہنے والی ہے. یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. اور ایک مرتبہ جو ہے آپ رات میں اپنے لیے گھر کے کام کے لیے الگ سے چراغ رکھتے تھے، اور سرکاری کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ چراغ ہوتا تھا. وہ جو ہے موم بتی رہی تو یہ بالکل چراغ. ایک مرتبہ رات میں چراغ میں تیل ختم ہو گیا. آپ کیا کریں معلوم ہے، اٹھے وہ تیل کی بتی کو صحیح کرے، پھر اس میں چراغ میں تیل ڈالے، حباب وغیرہ صحیح کر کے لائے. آپ کا غلام اٹھ کر سرکار میں ہوں نا، میں رہتے ہوئے آپ ایسا کام کیوں کرے؟ تو بولے میں کیا یہاں سے اٹھ کے چراغ میں تیل ڈالا تو عمر بن عبدالعزیز نہیں تھا، چراغ کو صحیح کر کے پھر واپس آیا تو میں عمر بن عبدالعزیز ہوں نہیں، میری شان میں کوئی فرق نہیں. اور میں جبھی بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، ابھی بھی عمر بن عبدالعزیز. یہ عاجزی وہ ان کے سارے کا عالم. ایسے تھے ہمارے عمر بن عبدالعزیز. ان کو جو ہے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، سیکنڈ عمر. اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے ہیں، تاریخ ان کو سنہرے حروفوں میں لکھی ہے. دیکھیے صاحب قریب 1300-1400 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نام باقی ہے. ان کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے. زندگی جو تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اور ان کی مسز یہ کہتی ہیں 2.5 سال تک 2.5 ایئرس تک وہ مسند خلافت پہ رہے. اور ان کا عمل کیا ہوتا تھا، دن بھر مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے کام کرنا، اور رات تمام مصلی پہ رہنا. رات تمام سوتے رہتے اور روتے رہتے تھے، اللہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو تجھے معاف فرما دے، میرے کو راستہ بتا، میں کیا کروں ایسا کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو. اور ان کے مسز بھی یہ کہتی تھی کہ ان کے وصال کے بعد آپ نے فرمایا کہ 2.5 سال تک وہ ان کے ساتھ سونے کے لیے بستر پہ نہیں آئے، دن بھر کام کرتے تھے اور رات تمام عبادت میں گزارتے تھے. ایسے اللہ سے ڈرنے والے، کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ جتنا میرے کو رقبہ دیا گیا ہے اس کے بارے میں میرے سے سوال ہوگا. تو اے میرے بچیوں، آپ یہ سبق سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ایسا دیکھ رہا ہے بالکل کینلی، اور دیکھ ہی نہیں رہا ہے، سن بھی رہا ہے. بالکل ایسا بالکل کینلی ہو کے سن رہا ہے. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے اور میرے کو سن رہا ہے، تو آپ کو کسی اور سے اپنے دل کی بات بولنے کی ضرورت نہیں. میرے استاد محترم بھی فرماتے تھے جب تک کوئی بھی بات آپ کے دل میں ہے، سیف ہے، آپ کسی کو بول کے یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ سیف رہیں گے، وہ تو نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں، اس کے احکامات کی پابجائی کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور اپنے اسلاف، اپنے بڑے، آپ کے دادی نانی جو بھی بڑے ہیں ان کے زندگی کے بارے میں سنیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں، ان کی باتوں سے فائدہ حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی دنیا میں بھی اچھی ہو، اس کے بعد والی زندگی بھی اچھی ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں ہم سے کوشچن آنسرز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.